بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلند درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کی تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جز ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دن میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کے علائشوں، کثاوتوں اور آلودگیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو میسر آتی ہے جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت ہو، اور جو خلوص محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں اور التجاؤں کو سنتا ہے اور انہیں شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا امکان اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی شامل کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور کہا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے اجلت سے کام لیا، جب تو نماز پڑھ چکا تھا تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا، پھر مجھ پر درود بھیجتا اور دعا مانگتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی،
پھر اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس درود پڑھنے والے بندوں پر اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس عمل میں اس کے فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ درود و سلام کی بولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت بھیجتے ہیں۔ یوم جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے۔ بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش کیا جائے گا؟ جب آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو کوئی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو درود خوانی میں بڑھا ہوا ہوتا ہے وہی درجے میں مجھ سے قریب تر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز جو شخص مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے درود بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ اے اللہ، درود بے محمد اپنے بندے رسول اور نبی امی پر، اور یہ 80 مرتبہ درود کا بھیجا ہے، ایک ہی مجلس میں مکمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجتا یہ پل صراط کا نور ہے۔ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن اور جمعرات کی رات کو کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو کوئی یہ عمل کرتا ہے میں روز قیامت اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت بہت سی دنیاوی اور اخروی نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا باعث ہے۔ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ اذان کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کو بے شمار فیض و برکت نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اس کی مثل کلمات کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔
پھر میرے لیے جنت میں وسیلے کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔